سب سے پہلے جس شخص نے اس بدعت عید میلاد کی ایجاد کی وہ سنی نہیں تھا، وہ کٹر شیعہ رافضی تھا۔ 4 صدی ہجری کے اندر اس بادشاہ نے حکومتی لیول پر اس بدعت کی شروعات کی اور اس کو ایجاد کیا۔ بدعت کو پروموٹ کرنے والا ایک مولوی آیا، ابن دحیہ، اس نے دیکھا بادشاہ اس عمل کو پسند کر رہا ہے اور اس میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، لاؤ اس پر قرآن و حدیث سے کچھ دلیلیں پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کچھ انعام مل جائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی التنویر فی مولد السراج المنیر، التنویر فی مولد البشیر النذیر، اس نام کی ایک کتاب لکھی، یعنی اللہ کے نبی کا جنم دن، برتھ ڈے اور میلاد منایا جائے، اس پر اس نے قرآن و حدیث سے، تاریخ سے دلیل دینے کی کوشش کی اور بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے اس نے تو دلیلیں اکٹھی کر دی۔ 1000 اشرفی اور ایک روایت کے مطابق 1000 دینار انعام میں پائے، مولوی صاحب لے کے چل پڑے۔ جس شخص نے عید میلاد کی حمایت میں کتاب لکھی وہ شخص محدثین کی نگاہ میں مجروح تھا، ضعیف تھا، جھوٹا انسان تھا، کذاب تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے کتاب لکھی اشرفی کی لالچ میں، دینار کی لالچ میں، اور اسی کا چبایا ہوا لقمہ آج کے علماء جو عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تحریف کرتے ہیں، صحابہ کے اور سلف صالحین کے فہم سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اسی کا چبایا ہوا لقمہ چباتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحیح العقیدہ انسان آتا ہے اور اس کے بعد اس بدعت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی ہجری، 5ویں سنچری صاف رہی، اس میں بدعت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 6 صدی ہجری آئے، 604 ہجری، ایک دوسرا آیا مظفر الدین ابو سعید کوکبوری، یہ بھی بادشاہ تھا لیکن یہ سنی تھا، اور 604 ہجری میں اس نے دوبارہ اس کو شروع کیا۔ اور جب اس نے شروع کیا تو اس کے ساتھ دینے کے لیے ایک صوفی صاحب آگے بڑھ گئے، ان کا نام عمر ابن محمد ملا صوفی تھا، انہوں نے اس بادشاہ کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ چل پڑا اور آج تک ختم نہیں ہو پایا۔ یہ اس بدعت کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ان شیعہ بادشاہوں نے، جس کو فاطمی خلفاء کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے 6 لوگوں کا جنم دن منانا سرکاری طور سے لازم کر دیا۔ شیعہ کے ہاں ایک نعرہ ہے 5 پنجتن، 5 پنجتن، 5 میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، 5 پنجتن کہا، ان 5 کا جنم دن منایا جائے گا، ان 5 کا برتھ ڈے منایا جائے گا، اسی نے یہ شروعات کی۔ اور 6 جو کرنٹ ٹائم پہ لیڈر ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کا بھی جنم دن منایا جائے گا۔ تو 6 لوگوں کے جنم دن منانے کا اعلان کیا اور اس طرح سے یہ بدعت شروع ہو گئی۔ اب جب سنی بادشاہ آیا تو 5 کا جنم دن چھوڑ دیا، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، اور پھر کرنٹ بادشاہ، ان لوگوں کا میلاد منانا چھوڑ دیا، لیکن نبی کریم والا یہ لوگ لے لیے، سنی بادشاہ نے لے لیا اور صوفی نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چل پڑا۔ اور دین کو برباد سوائے فاسد گمراہ بادشاہوں کے اور بدعتی عالموں کے اور جاہل عابدوں کے کس نے کیا ہے؟